روحانی بیماریوں میں عام طور پر جیسے نظر، حسد وغیرہ، اور جادو یا جنات کا اثر، اس طرح کی بہت ساری چیزیں عمومی طور پر لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے سے ایسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا باعث ہے، اور قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو، بلکہ امام قرطبی تو کہتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم قرآن میں جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا نازل کیا ہے، کیونکہ اس میں موجود ہر حرف شفا دیتا ہے، اور قرآن سے شفا حاصل کرنا صرف اس کے بعض حصے کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، پورا قرآن ہی شفا ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگ صرف ایک ہی چیز کو لے لیتے ہیں اور باقی کو نہیں لیتے، تو اس میں یہ کہ پورا ہی قرآن شفا ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ یہ وہ کلام ہے اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اگر زمین پر نازل ہو جاتا تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا۔ لیکن اس کے لیے انسان کو یقین چاہیے کہ یقینی طور پر شفا قرآن کے اندر ہے، یعنی اس سے شفا کی اہلیت نہیں رکھتا کوئی مگر یہ کہ جس کو یہ توفیق ہو کہ وہ اس پر یقین کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ٹھہرتی نہیں، اور قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام میں شفا نہیں، کہ اگر کوئی شعر و شاعری میں شفا ہے یا اور کسی کے کلام میں، تو ایسا نہیں۔